بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم اپنے سامعین کی خدمت میں دو اہم باتیں شیئر کریں گے۔ پہلی بات کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پہ جو مسلسل امت نے ظلم ڈھائے، ان میں سے انتہائی دلسوز ظلم یہ ہوا کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آپ کا سر اقدس کاٹ دیا گیا تو ایک ظالم نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کی انگلیاں کاٹی، اور بتائیں گے کہ وہ ظالم، وہ فاجر، وہ کافر کون تھا۔ اور دوسری اہم بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علی مقام علیہ السلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علی مقام علیہ السلام پر کس طرح سے گریہ کیا، اور کیا رسول اسلام نے مظلومیت امام حسین پہ ماتم کیا، تو اس کا ثبوت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے، یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے بعد جب واپس پلٹے، آپ کا ہاتھ آپ کے غلام نے پکڑا ہوا ہے۔ غلام نے ایک شخص کو دیکھا اور ایک عجیب جملہ کہا۔ جناب جابر کہتے ہیں کیا ہوا؟ غلام کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص گویا کہ وہ گدھا ہے، اس کا چہرہ تار کول کی طرح سیاہ ہے، اس کے بالوں کی کیفیت گویا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کی آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ خشک ہو چکے ہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے غلام سے کہا اسے بلا کر لاؤ۔ وہ شخص آیا۔ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے اس سے اس کیفیت کی وجہ پوچھی، کیونکہ اس وقت جابر بن عبداللہ انصاری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ کہتا ہے اے جابر بن عبداللہ انصاری، میں جانتا ہوں آپ کو اور آپ مجھے جانتے ہیں، آپ اصحاب رسول میں سے بڑی خاص منزلت کے حامل ہیں۔ جب جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیری حالت، یہ تیری شکل و صورت، اس کی وجہ کیا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں کربلا میں موجود تھا اور میں نے بھی امام حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم کیے۔ جابر پوچھتے ہیں کربلا میں تو نے کیا کیا؟ یہ خود اپنی زبانی اپنے جرم کا اقرار کچھ اس طرح سے کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کا زار بند جو کہ بہت قیمتی تھا پسند تھا، اور جب واقعہ کربلا ہوا تو میں واقعہ کربلا کے قریب اپنے اونٹوں کو لیے ہوئے موجود تھا جب سرزمین نینوا میں زلزلہ اور آسمان پہ بجلی چمکی، جب میں اس طرف بڑا، رات کی تاریکی تھی، دیکھا کہ عمر ابن سعد کا لشکر الگ ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا گیا کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ کہتا ہے جابر اس وقت میں مقتل گاہ میں گیا، اور مقتل گاہ میں جب میں پہنچا، چونکہ مجھے تو پہلے ہی حسین ابن علی کا زار بند بہت پسند تھا، میں اپنے مقصد کی حصول کی خاطر جب قتل گاہ کی طرف بڑھا، میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں پر پڑی، جن کو بغیر غسل و کفن کے خاک پہ پڑے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ ان مقتولین کے درمیان میں گردش کرنے لگا، میری نظر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نازنین جسد حسین ابن علی موجود ہے، کہ جو خاک پہ پڑا ہوا ہے، اور دشمن حسین ابن علی کا لباس بھی لوٹ کر لے گیا۔ اس تاریکی شب کے باوجود میں نے دیکھا کہ بدن مبارک نور کی طرح چمک رہا ہے، اور وہ نور چاند کے نور پر بھی غالب ہے۔ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، میں نے وہ اپنی جو غرض پوری کرنی تھی اس کی تلاش میں تھا کہ میری نظر زار بند پر پڑی،
کہ جس کو حضرت نے کئی طرح سے گراہیں لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ میں خوش ہوا اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے زار بند کو کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک دیکھا کہ امام حسین نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور زار بند پر رکھ دیا۔ میں ڈر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران ہوا کہ اگر زندہ ہیں تو پھر سر کیوں نہیں، اور اگر زندہ نہیں تو ہاتھ کو کس طرح حرکت دیتے ہیں۔ ایک لحظہ سوچا اور پھر میرے اوپر شقاوت غالب آ گئی اور میں پھر قریب آیا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہاتھ ہٹایا جائے، ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہاتھ نہ ہٹا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت اسی دائیں ہاتھ سے مجھے اس قدر شدید دھکا مارا گویا کہ میرے بدن کی تمام ہڈیاں اور جوڑ اعضاء ہلنے لگ گئے، لیکن میں نے بہت بے شرمی کی، حضرت کے سینے پر پیر رکھا اور پوری طاقت سے ہاتھ کو بجائے خود ایک انگلی کو ازار بند سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن نہ ہٹ سکا۔ پس میرے پاس ایک چاقو تھا، اسے نکالا اور کھولا اور چاقو سے میں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اگرچہ بعض مقتل کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس ظالم نے تلوار سے امام علی مقام علیہ السلام کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ یہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں نے جب مولا کی انگلیاں کاٹیں تو آسمان سے خوفناک صدائیں سنی، بجلی گرجی، زمین کانپنے لگی۔ میں نے اب ازار بند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اپنے پیچھے سے گریہ و زاری کی بہت دکھی آوازیں سنی، جس سے میرا جسم کانپنے لگا۔ آسمانی بجلی چمکی گویا آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر گرا ہو اور مجھے لگا ہو۔ بس اپنے آپ کو اسی قتل گاہ میں نے گرا دیا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، اے جابر ابن عبداللہ انصاری، دیکھتا ہوں کہ پیغمبر خدا، علی مرتضی، فاطمہ زہرا اور حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ مجمعین اور دیگر بزرگان جن کو میں نہیں جانتا آئے اور امام کے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور سب نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ فندا رسول اللہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، یا سبت احمد یعز علینا ان نراکا مرززا، اے فرزند دختر احمد، ہم آپ پہ بہت گریہ کر رہے ہیں اور یہ وقت مصیبت آپ پہ بہت وزنی ہے۔ آپ کی لاش کو پامال کیا گیا۔ اے جابر ابن عبداللہ انصاری، اس کے بعد ثم مد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یداہ الی نحو الکوفہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کوفہ کی طرف بڑھایا اور امام کے سر کو کوفہ سے لائے اور بدن سے ملحق کر دیا اور امام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، پھر امیر المومنین کو سلام کیا، پھر جناب فاطمہ زہرا کو سلام کیا، پھر امام حسن مجتبی کو سلام کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے دل کی ٹھنڈک، تجھے اس حال میں کیسے دیکھوں؟ تمہارا جسم کیوں کر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے اور سوراخ سوراخ ہوا ہے؟ تمہارے جسم کی ہڈیاں کس طرح چور چور ہو گئی ہے؟ امام حسین نے عرض کیا، ہے میرے نانا، من سبائک الخیل سہاکنی وحشمت عظامی، نانا گھوڑوں کے سموں کی ٹاپوں نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ پیغمبر خدا بلند آواز سے روئے اور فرمائے، واہ حسینہ واہ والدہ کے بین کر رہے تھے۔ پھر حضرت امیر المومنین آگے بڑھے اور فرمایا، حسین میں دیکھ رہا ہوں تمہاری داڑھی خون آلود ہے
اور چہرہ زخمی ہے، تمہیں گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کی، ہاں بابا جان، شمر ملعون نے میرا سر پس گردن کاٹا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بہت زیادہ رونے لگے اور رو لینے کے بعد فرمایا، اے کاش میں زندہ ہوتا اور اپنی جان تمہارے اوپر قربان کر دیتا۔ پھر جناب فاطمہ زہرا اپنے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے نور، یہ تم حسین ہو جو خاک پر پڑے ہو، ابھی تک تمہیں دفن ہی نہیں کیا گیا اور تمہاری قبر ہماری قبور سے دور کر دی گئی۔ پھر جناب سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ بروز قیامت خدا سے جب ملاقات کروں گی تو جو مصیبتیں مجھ پر اور میری اولاد پر آئی ہیں سب کے لیے شکایت کروں گی۔ پھر اپنے فرزند حسین کے خون سے اپنے سر کے بال خضاب کیے۔ اور دیگر کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سید الشہداء نے ان کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی، اے جد بزرگوار، خدا کی قسم، ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا، ان کے لباس اور اموال کو لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح کچھ لحظات جناب سید الشہداء اپنے بزرگوں کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اپنا حال سناتے رہے۔ اس وقت جناب زہرا بھی متواتر رو رہی تھیں، اپنے بیٹے کے خون سے اپنے سر کے بالوں کو خضاب کیا، رسول اسلام نے اپنی داڑھی کے بالوں کو خضاب کیا، امام حسن اور مولا علی علیہ السلام نے بھی خون سے اپنی داڑھی کے بالوں کو خضاب کیا۔ یہ عمل ابھی ہو رہا تھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر امام حسین کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا، اے میرے نور نظر، اے میرے حسین، من قطع یداک الیمنا وسنیل بالیسرا، او میرے حسین لال، تمہارے ہاتھوں پہ کس ظالم نے ظلم کیا ہے؟ اے جابر بن عبداللہ انصاری، امام نے فرمایا، میرا ایک ساربان تھا، ازار کے لالچ میں اس نے میرے ہاتھوں پہ ظلم کیا ہے نانا جان۔ ابھی جب آپ تشریف لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت یہ ظلم میرے اوپر کیا ہے۔ جب آپ کی آواز اس نے سنی ہے تو وہ مقتولین میں چھپ گیا ہے۔ اے جابر بن عبداللہ انصاری، پھر میں نے دیکھا رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور فرمایا، اے بے مروت، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میرے بیٹے نے تمہارا کیا نقصان کیا تھا؟ اے ظالم، اس کے ہاتھ کو تو جبرائیل اور ملائکہ چومتے تھے، تم نے ان ہاتھوں کو شہید کر دیا۔ کیا پہلے زخم اور ضربیں کم تھی میرے لال پر جو تو نے ضربیں لگائیں؟ اے جابر بن عبداللہ انصاری، اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا، سود اللہ وجہک یا جمال، اے جمال تیرا چہرہ سیاہ ہو، اب تو کبھی تو دنیا اور آخرت میں اچھائی نہ دیکھے گا اور خدا تجھے دونوں ہاتھوں سے محروم کر دے گا اور بروز معاشر تو بھی حسین کے قاتلوں میں شمار ہوگا۔ اے جابر بن عبداللہ انصاری، رسول خدا نے جب یہ بد دعا کی تو اسی وقت میرے ہاتھ شل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا اور میری یہ حالت بن گئی۔ لعنت اللہ علی الظالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔